اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رسولوں کا ٹاپک چل رہا ہے اور میں آپ کے ساتھ ترتیب سے کچھ آیات شیئر کر رہا ہوں۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ خود اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے اگلی پچھلی آیات کو خود دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، تاکہ قرآن پاک کو ہم اپنی زبان میں سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ پاک کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، بس یہ آپ کی طرف یہ آیات سینڈ کرتا ہوں اور تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں جو میری سمجھ ہے۔ اس سے پچھلی بالکل آیت جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، 164 نمبر آیت جو ہے وہ ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ اس سے اگلی آیت وہ دوسرے ٹاپک میں تھی۔ اب یہ دونوں ہی رسولوں کے ٹاپک میں ہے، لیکن وہ ہم نے اس سے پہلے کی تھی۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 165۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے یا کیوں بھیجا جاتا ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے کچھ مقصد پڑھے ہیں، اور وہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ تو اب کچھ اور ان کے مقصد اور بھی آگے ہم ایسے ہی انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، یہ کافی لمبا سلسلہ ہے جیسا میں نے کہا تھا۔ تو یہ دیکھیں ان میں سے ایک یہاں اور بیان ہو رہا ہے، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے۔ یہ وہی بات، ایک تو پہلی بات وہی آ گئی، مبشرین و منذرین، اگر آپ اوپر عربی میں بھی پڑھیں تو یہ ایک بات وہ آ گئی جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے بڑی ڈیٹیل سے، اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ میں یہ بات ایکسپلین کر چکا ہوں، توحید اور شرک میں بھی کیا ہے، اور یہ رسولوں کے ٹاپک میں تو کیا ہی ہے کیونکہ یہ رسولوں سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو یہ وہ ایگزیکٹ بات یہاں آ گئی، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، مینز آگاہ کرنے والے یا ڈرانے والے، یا نذیر جو ہے، نذیر اوپر ہے وہ منذرین، اس کے نیچے اگر آپ لفظی ترجمہ بھی دیکھیں، اور ڈرانے والے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگاہ کرنے والے کہہ لیں یا ڈرانے والے کہہ لیں۔ خوشخبریاں میں نے پہلے ہی بڑی ڈیٹیل سے بتایا، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں، اور جو برے کرتے ہیں ان کو ڈرانا یا آگاہ کرنا یا متوجہ کرنا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری اور بات کیا آئی ہے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت اور الزام، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ اس دنیا میں تو نہیں ہوتا، یا کسی کو پرواہ نہیں ہے، یا مطلب کسی کو کیا حجت اور کیا کسی نے الزام لگانا ہے اللہ پر یا کچھ ایسا، ٹھیک ہے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو میں اکثر وہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو جگہ جگہ قیامت کا ذکر ملے گا، تو وہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا، مختلف فارمز میں، مختلف طریقوں سے، مختلف بات میں۔ تو یہاں دیکھیں حجت اور الزام تو تب ہی کوئی لگائیں گے نا لوگ کہ جب ان سے پوچھا جائے گا، تو تب وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا، وہ بہانہ کریں گے نا، یہی بہانے ہوتے ہیں نا۔ تو یہی حجت اسے کی کہتے ہیں نا کہ بھئی میری یہ حجت ہے کہ میں یہ ایسا کیوں نہیں کر سکا، تو وہ حجت اپنی بیان کریں گے کہ جی ہمیں تو علم ہی نہیں، ہمیں پہنچا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک اپنے رسولوں کو بھیجنے کے لیے حجت تمام جب بھیجتے ہیں تو حجت تمام کرتے ہیں، اصل میں کہ وہ ان کی کوئی حجت رہ نہ جائے، حجت کو تمام کر دیتے ہیں، مینز کہ وہ کوئی حجت ان کی رہ نہ جائے، کوئی الزام رہ نہ جائے، چیزیں ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں، علم ان کے کتاب و حکمت ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا وہ پہنچ جاتا ہے، ان کے پاس کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، کیسے عبادات کرنی ہے، اور کیسے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے،
یا عبادات جو یا عبادت ہے، یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا، یہ انہی کی یاد دہانی ہوتی ہے. جو اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے نا، اس کی یاد دہانی ہی نماز وغیرہ ہے، اور دوسری چیزیں جو عبادات ہیں وہ صرف اس کی یاد دہانی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ سے ڈر کے رہیں، جو تقوی جس کو کہتے ہیں. مینز اللہ کا دل میں، خیال میں، ہر کام اور سوچ میں یہ رکھنا کہ اللہ کہیں دیکھ رہا ہے، اور کہیں یہ ہم اس کے خلاف تو نہیں کر رہے اس کے حکم کے، یا ہم یہ اس کے حکم کے مطابق ہی کر رہے ہیں نا. تو یہی تقوی ہے. تو یہ سارا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ رسولوں نے ان تک یہ علم پہنچا دیا. تو رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ان کی کوئی حجت یا الزام نہ رہ جائے. مینز وہ یہ کوئی بہانہ نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. یہ ہم اگلی آیات میں مزید اس کو دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ بڑا حکمت اور بڑا غالب اور بڑا با حکمت ہے. بڑا غالب ہے، غالب تو سب کو پتہ ہی ہے، اور با حکمت بھی پتہ ہی ہے کہ وہ اس کی یہ جو کام جو ہیں، یہ باتیں بڑی حکمت والی ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر.